بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 105، ما ہوا حکم ضمیر الشأن المنفصل؟ ضمیر شأن منفصل کا کیا حکم ہے؟ آنسر نمبر 105، حکم ضمیر الشأن المنفصل ان یکون مبتدأ۔ فرماتے ہیں جواب نمبر 105 میں ضمیر شأن المنفصلی، وہ ضمیر شأن جو کہ منفصل ہے، جدا ہے، الگ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ان یکون، ضمیر شأن منفصل کا ہونا ہے مبتدا ہونا اس کا حکم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ضمیر شأن منفصل خود مبتدا بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جملہ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ نحو جیسے ہوا الدین، شان یہ ہے کہ دین اساس التمدنی، تمدن کی بنیاد ہے۔ شان یہ ہے کہ دین تمدن کی بنیاد۔ اب ہوا مبتدا اول ہے، الدین مبتدا ثانی، پھر اساس التمدن مضاف مضاف الیہ مل کر الدین مبتدا ثانی کے لیے خبر، پھر یہ پورا جملہ ضمیر شأن مبتدا اول کے لیے خبر ہے۔ اچھا، وہی قصہ یہ ہے کہ الدنیا تمکر باہلہا، دنیا فریب دیتی ہے باہلہا، اہل دنیا کو۔ اب یہاں کیا ہے؟ ہیا ضمیر قصہ ہے اور منفصل ہے، جس طرح ہوا الدین میں ہوا ضمیر شأن اور منفصل الگ، اسی طرح ہیا یہاں ضمیر قصہ ہے اور مبتدا ہے الدنیا، یہ مبتدا ثانی ہے۔ تمکرو فعل و فاعل، باہلہا باجار اہلی مجرور، اہلی مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور با متعلق تمکرو، پھر تمکرو الدنیا مبتدا ثانی کے لیے خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہیا مبتدا اول کے لیے خبر ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ ضمیر شأن کیا ہے، شأن منفصل کا حکم کیا ہے، یعنی اس کا مبتدا ہونا حکم ہے، یعنی اس کا حکم مبتدا ہونا ہے۔ تو ضمیر قصہ بھی مبتدا اول، ضمیر شأن بھی مبتدا اول، اور دونوں کے لیے جملہ اسمیہ خبر ہے۔ ہذہ فائدۃ یا ہنا فائدۃ، آپ کی مرضی۔ اچھا، یہ ایک فائدہ ہے۔ وَيَكُونُ أَيْضًا اسما لِمَّ الْعَامِلَةِ عمل لیسا، اور یہ ضمیر شأن نیز ہوتی ہے اسمن، اسم ہوتی ہے، کس کے لیے؟ لما، اس ما کے لیے، العاملتی، وہ ما جو کہ عمل کرنے والا ہے، عمل لیسا، لیسا والا عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے اسم بن جاتی ہے ضمیر شأن۔ یعنی ما یہ شبیہ لیسا کے لیے ضمیر شأن اسم بھی بنتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے وما ہوا من یسل قلوم ویتقی بہ نائبات الدہر کالدائم البخل۔ تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شان اس طرح نہیں ہے، شان اس طرح، وما ہوا شان اس طرح نہیں ہے، من یسل قلوم، یعنی کوئی بھی زخم کا کیا ہے؟ مداوا کرے، اس طرح نہیں ہے، یعنی شان چنین نیست، شان اس طرح نہیں ہے کہ کوئی زخم کا مداوا کرے، اچھا، زخم کو ٹھیک کرے، اس طرح شان نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ما مائی شبیہ لیسا، ہوا ضمیر فاصل، یہ ما کے لیے اسم۔ اچھا، من منے
موصولہ اور یسو فعل و فاعل، الکلمہ اس کے لیے مفعول بھی. یہ فعل و فاعل مفعول بھی مل کر کیا ہے؟ من کے لیے صلہ، صلہ موصول مل کر یہ مبتدا بنے گا. آگے جا کے کیا ہے؟ قدائم البخل غالباً، یہ اس کے لیے من کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. پھر مبتدا خبر مل کر پورا جملہ، یعنی من اپنی خبر سے مل کر کیا ہے؟ ماں کے لیے خبر بن جائے. بات سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ہوا جو ہے مائے شبیب علیسہ کے لیے اسم بن گیا. آگے چلو، سوال نمبر 106. ما ہوا حکم ضمیر الشان المتصل البارز؟ کیا حکم ہے اس ضمیر شان کا جو متصل ہے اور جو ظاہر ہے، بارز ہے؟ جواب نمبر 106. اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا، جب بھی ضمیر شان متصل ہو، ظاہر ہو، اختص بِإِنَّا، کیا ہے؟ اختص پڑھیں، اختص بِإِنَّا وَأَخَوَاتِهَا وَبِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ. تو کیا ہے؟ اسے ضمیر شان کو جو متصل اور بارز ہے اس کو خاص کیا جاتا ہے اِنَّا کے ساتھ اور اِنَّا کے ہم نظائر کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. وَبِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور افعال قلوب کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہیں بھی ضمیر شان متصل ہو اور بارز ہو تو پھر اس کو خاص کیا جاتا ہے اِنَّا اور اس کے ہم نظائر کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے اور افعال قلوب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. نحو جیسے اِنَّهَا الْقَنَاعَةُ غِنًى. تحقیق قصہ یہ ہے کہ قناعت بے نیازی ہے، قناعت بے نیازی ہے. تو اب ان حروف مشبہہ بالفعل، ہا ضمیر قصہ ہے اور یہ بارز بھی ہے اور ان کے ساتھ متصل بھی ہے. القناعت مبتدا ہے، غنن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ان کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا. وَأُخْبِرْتُ، اور میں خبر دیتا ہوں، أَنَّهُ يَقُومُ الْأَمِيرُ، تحقیق کی امیر کھڑے ہو جائیں گے. اب یہاں کیا ہے؟ یعنی تحقیق کی شان یہ ہے کہ امیر کھڑے ہو جائیں گے. یہاں ہو جو ضمیر ہے نا، یہ انا کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ اسم واقع ہو رہا ہے، اور یہ ضمیر شان ہے. یہ ضمیر شان انا کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے. یقوم الامیر فعل و فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ انا کے لیے خبر ہے. پھر یہ تاویل و مصدر ہو کر اخبرتو کے لیے نائب فاعل بن جائے گا. آگے چلو، یہ واضح ہو گیا نا، انا کے ساتھ جو ہو ضمیر ہے وہ ضمیر شان متصل اور بارز ہے، پوشیدہ تو نہیں ہے نا، بارز ہے. آگے چلو، وَظَنَنْتُهُ، ہاں، اور میں نے گمان کیا کہ اس کو الداء بیماری، وبیل سخت ہے. اب دیکھو یہاں جو ہے شان یہ ہے کہ بیماری سخت ہے. ظننت میں نے گمان کیا، ہو شان یہ ہے کہ الداء وبیل، یعنی بیماری سخت ہے. اب ظننت فعل قلوب میں سے فعل و فاعل، ہو اس کے لیے مفعول اول ہے، اور الداء مبتدا، وبیل اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ ظننت کے لیے کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے. اب دیکھو یہ ضمیر شان جو ہے یا ضمیر قصہ کس کے ساتھ متصل ہو گیا؟ یعنی اس کا اتصال مختص ہے کس کے ساتھ؟ انا اور اس کے ہم نظائر کے ساتھ. تو حروف مشبہہ بالفعل کے ساتھ ضمیر شان متصل ہونے کی یا ضمیر قصہ کے متصل ہونے کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اسی طرح افعال قلوب کے ساتھ ضمیر شان کے متصل ہونے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب آگے کی طرف چلیں. فوائد.
یستثنیٰ من اخوات انا، انا کے ہم نظائر میں سے استثناء کیا جاتا ہے ان کو، وکأن، وکأن اور کأن کو، المخففتان وہ ان اور کأن جن کو تخفیف کیا گیا ہے یا تخفیف کیا جاتا ہے، وہ دونوں کیا ہے ہم نظائر سے نکل جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب، ان کے ساتھ ضمیر شان یا ضمیر قصہ متصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَإِنَّ اسْمَهُمَا تحقیق کی ان دونوں کا اسم، یعنی ان مخففہ اور کأن مخففہ، ان دونوں کا اسم یکون محذوفاً وجوباً، ان کا اسم محذوف ہوتا ہے اور ایسا محذوف کی جو واجب ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کے اسم کو حذف کرنا واجب ہے۔ لہٰذا ضمیر شان متصل بارز یا ضمیر قصہ متصل بارز جو ہے ان مخففہ اور کأن مخففہ کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کو اخوات ان سے اس حکم میں استثناء کیا جائے گا۔ آگے چلیں، نمبر 2، ان الجملۃ بعد انا و اخواتها، تحقیق کی جملہ ان کے بعد اور اس کے ہم نظائر کے بعد جو جملہ ہے نا، ان کے بعد جو جملہ آتا ہے ضمیر شان یا قصہ کے بعد، فی محل رفع، یہ رفع کی جگہ میں ہے، خبرھا جو انا اور اس کے ہم نظائر کی خبر ہے۔ یعنی کیا مطلب، ان کے بعد والا جملہ اور ان کے ہم نظائر کے بعد والا جملہ رفع کی جگہ میں ہوتا ہے، خبرھا وہی جملہ کیا ہے جو رفع کی جگہ میں ہوتا ہے، وہ ان اور اس کے ہم نظائر کی خبر ہوگا۔ وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، مگر وہ جملہ جو افعال قلوب کے بعد واقع ہوتا ہے، فَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، بس وہ جملہ کیا ہوگا، نصب کی جگہ میں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب، اگر جملہ نہ ہوتا، مفرد ہوتا تو حتماً منصوب ہوتا، اس کی جگہ نصب والی ہے، تو فَهِيَ بس وہ جملہ کیا ہوگا، فی محل نصب، نصب کی جگہ میں ہوگا، مفعولہ الثانی، وہ کیا ہے جملہ مفعول ثانی ہوگا، وضمیر الشأن مفعولہ الاول، اور ضمیر شان جو ہے فعل قلب کے لیے مفعول اول ہوگا۔ یہ بات انشاءاللہ آپ کے لیے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جیسا کہ ظننتہ میں ضمیر شان کیا ہے، مفعول اول ہے، الداء وبیل یہ مبتدا خبر ہے، محلاً یہ کیا ہے، منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول ثانی ہے ظننتہ کے لیے۔ اب آگے چلیں، اس ٹاپک کو تو کلوز کرنا ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں۔ اچھا آگے چلیں، سوال نمبر 7، ماذا یشترط فی خبر ضمیر الشان، ضمیر شان کی خبر میں کس چیز کی شرط لگائی جاتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو جواب نمبر 107 میں فرماتے ہیں، یشترط فی خبر ضمیر الشان، ضمیر شان کی خبر میں شرط رکھی جاتی ہے کہ ان یکون جملۃ اسمیۃ خبریۃ متأخرۃ عنہ غیر مشتملۃ علی ضمیر یعود الیہ، شرط رکھی جاتی ہے ضمیر شان کی خبر میں کہ وہ جملہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اور وہ ضمیر شان سے وہ جملہ مؤخر ہو، بعد میں ہو، غیر مشتملۃ اور وہ جملہ مشتمل نہ ہو، علی ضمیر ایک ایسی ضمیر پر، یعود الیہ جو اس ضمیر شان کی طرف لوٹنے والی ہو، ایسی ضمیر پر مشتمل نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟
یعنی ضمیر شان کی خبر کے لیے خبر میں شرط رکھی جاتی ہے کہ اس کا جملہ ہونا شرط ہے، اس کا جملہ اسمیہ ہونا شرط ہے اور خبریہ ہونا شرط ہے، اس جملے کا ضمیر شان یا قصہ کے بعد ہونا شرط ہے، اور اس جملے کا مشتمل نہ ہونا شرط ہے ایک ایسی ضمیر پر جو لوٹے کس کی طرف، ضمیر شان یا قصہ کی طرح ہو، ایسی ضمیر پر مشتمل نہ ہونا شرط ہے۔ آگے چلیں، آخری فائدہ آپ کو بیان کر رہے، حاجہ فائدۃ یفارق ضمیر الشان سائر الضمائر بامور، ضمیر شان جدا ہوتا ہے دوسرے تمام ضمائر سے بامور، چند امور کے ذریعے، منہا ان چند امور میں سے ایک یہ ہے کہ انہ یعود الی ما بعدہ علی خلاف الاصل، تحقیق کی یہ ضمیر شان لوٹتی ہے الی ما اس چیز کی طرف، بعدہ جو اس کے بعد تھے، علی خلاف الاصل، اصل کے خلاف، یعنی اس کا مرجع ضمیر پہلے ذکر ہوتی ہے، مرجع بعد میں ذکر ہوتا ہے، یہ خلاف اصل ہے، جبکہ دوسرے ضمیروں میں مرجع پہلے گزر چکا ہوتا ہے، ضمیر بعد میں ذکر ہوتی ہے، یہ اصل ہے۔ وَأَنَّهُ اور تحقیق کی یلازم الافرادہ، اس ضمیر شان کے لیے مفرد ہونا لازم ہے، جبکہ دوسرے کیا ہے، فلا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ بھی نہیں لایا جا سکتا ہے اور اس کو جمع بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، اسی طرح ضمیر قصہ بھی ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ جبکہ دوسری ضمیریں کیا ہے، ضمیر شان اور قصہ سے ہٹ کے جو ضمیریں ہیں وہ مفرد بھی ہو سکتی ہیں، تثنیہ بھی ہو سکتی ہیں، جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم۔ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ اور تحقیق کی ضمیر شان نہیں ہوتی الا غائبا، مگر ہمیشہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَيْهِ اور ضمیر شان کی خبر کو، وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَيْهِ اور تحقیق کی شان یہ ہے کہ ضمیر شان کی خبر کو ضمیر شان پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَلْزِمُ أَن يَعُودَ الضَّمِيرُ مِنَ الْخَبَرِ إِلَيْهِ اور ضروری بھی نہیں کہ ضمیر کا لوٹنا خبر سے الیہ ضمیر شان کی طرف، خبر سے ضمیر کا لوٹنا بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ خبر جملہ ہوا کرتی ہے تو پھر اس جملے میں ضمیر ہو اور مبتدا جو کہ ضمیر شان یا قصہ ہے اس کی طرف لوٹے، یہ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تحقیق کی شان یہ ہے کہ یکون لمفسرہ محل من الاعراب، اس ضمیر شان کی تفسیر کرنے والے کے لیے اعراب میں سے محل ہوتا ہے، بخلاف سائر المفسرات، باقی مفسرات کے خلاف، باقی مفسرات کے لیے اعراب محلی نہیں ہوتا ہے، یعنی جملہ تفسیریہ کے لیے محل نہیں ہوتا ہے، لیکن ضمیر شان کے جو مفسر ہے اس کے لیے اعراب محلی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو اوپر بتا دیا تھا، الداء وبیل، اس میں جملہ مبتدا خبر مل کر جملہ محلاً کیا ہے، منصوب ہے، چونکہ ظننت کے لیے مفعول ثانی ہے۔ اچھا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔